الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 80 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہ حبیب تم فرما دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تمسنا النار، یعنی ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کے اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بلا ما کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بلا ما کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک پر ہی اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہگار ہو، گناہوں نے
گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ مزید اس آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ارشاد ہوا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس آیت میں مزید جو ہے فرمایا وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس، یتیم سب سے مقدم ہیں، اور پھر دوسرے مساکین۔ تو ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ارشادات فرمائے۔ پہلے والدین کا ذکر ہوا، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں یتیم کو مقدم رکھا، اس کے بعد دوسرے مساکین کو۔ تو اسی انداز میں ہمیں حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اس آیت میں والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق العباد پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔
جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورا ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مزید اس آیت میں ارشاد ہوا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء رحمہم اللہ کے مقام و مرتبے کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ آخر میں ارشاد ہوا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔